سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ ولذكر الله تعالى أعلى وأولى، وصلوا وتموا وحموا وأكبر۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمائل رسالت کے پروانوں، ابھی میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اولیاء اللہ کو نہ ہی کسی کا خوف ہے نہ ہی کسی کا ڈر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو مہینہ رکھا ہے یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اولیاء اللہ کے وسیلے سے ہم کچھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کرتا ہے اور ہمارے دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء اللہ کو اونچے مقام پہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر اولیاء اللہ کے زبان سے کچھ نکلے، زبان اولیاء اللہ کی رہتی مگر سننے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی بندہ اگر اولیاء اللہ جیسے کہ غوث پاک کے وسیلے سے مانگے، یا اللہ تبارک و تعالی غوث پاک کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ رسالت میں ہم کو گڑ گڑا کے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے محبت کرتا ہے، مگر ہماری بندگی کہاں چلے گئی؟ ہم مسجدوں کو ویران رکھتے ہیں، مسجد میں آگے جھانکتے نہیں ہیں کہ مسجد میں کیا حال چل رہا ہے، مسجد میں کیا حال چل رہا ہے۔ وہ بولتے ہیں نا کہ مسجد بنا کے ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا کے ایمان کی حرارت والوں نے برسوں سے نمازی بن نہ سکے، مسجد کو ویران کی ویران چھوڑ دی۔ یہ آج کا دور چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز کو نہیں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبر کے اندر کیڑے چھوڑے جائیں گے۔ ایک کیڑا اس طرح ہوگا کہ وہ اگر ڈنک مارے گا جسم پہ، اگر ڈنک مارے گا تو پورا جسم خیمہ خیمہ ہو جائے گا، چتڑا چتڑا ہو جائے گا۔ اور دیکھیں مثال کے طور پر ایک سانپ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ سانپ اس طرح ہوگا کہ بیابان پہاڑ پر ایک ڈنک اگر مار دے تو وہ بیابان پہاڑ پورا چھیدا چھیدا ہو جائے گا، پورا تہس نہس ہو جائے گا۔ اس طرح جیسے کہ سرما لگاتے، سرما تو پورا پگھلا ہوا رہتا نا، سرمے کے جیسے پگھل جائے گا وہ پہاڑ۔ تو آپ سوچئے کہ
इंसान को एक चींटी अगर काट ले तो चींटी का दर्द हम नहीं सह सकते, वो कब्र के अंदर का मकाम हम कहां से सह पाएंगे, कहां से सह पाएंगे। कहने का मकसद ये है कि जुम्मा को जुम्मा आना हमारे से होता, वो भी किस लिए हम आते, बयान नहीं सुनने, खाली नमाज वक्त नमाज का हो जाए और हम चले जाए नमाज पढ़ के, 2 रकात नमाज पढ़ो और भाग जाओ। वो भी कैसा भागते, सलाम नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, 2 रकात जैसी नमाज हो गई तो ऐसा भागते जैसा उनके पीछे शेर लग गया, उनके पीछे शेर भाग रहा था, क्या क्या खाता क्या क्या, ऐसा भागते लोग। तो ये कौन सा मकाम है, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग नमाज से दूर होते चले जाएंगे। आज आप तारीख उठाकर देखिए, आप किताब उठाकर देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1460 1560 पहले बता दिया कि कयामत के नजदीक ऐसे ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो इमाम की बुराई करेंगे, इमाम की बुराई करेंगे। आज देखिए इमाम साहब कहीं बाहर निकलते हैं और किसी इंसान को दावत देते हैं, ये बच्चे नमाज को आ, ये शख्स नमाज को आ, तो वो इंसान क्या करता, वो इमाम की मजाक उड़ा था। अब क्यों, उस दिन की बात है, समझो परसों की बात है, यहाँ पे पूरे बच्चे बैठे हुए, रियलिटी बात मैं बता रहा हूँ कि दिल पे किस तरह चोट पहुंचती है इंसान की। यहाँ पे पूरे बच्चे बैठे हुए हैं, वो बच्चे को दावत दिए। अब देखिए बुजुर्ग का एहतराम करना, इज्जत करना छोटे बच्चों का काम है। जैसा कि मुतल्ली साहब ने मुझको चिल्ला दिए, मुतल्ली साहब ने मिसाल के तौर पे मुसल्ली साहब ने मुझको चिल्ला दिए, मैं उनको पलट के जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो बुजुर्ग है, जवाब दे नहीं सकते ना, बुजुर्ग लोगों को जवाब नहीं दे सकते। उनका एहतराम व इज्जत करना जरूरी है, चाहे वो आलिम रहे या फाजिल रहे, जरूरी है। जैसा कि उनको नमाज की दावत दी कि नमाज को आके जाओ, तो वो लोग क्या किए, मजाक उड़ाए, इमाम की मजाक उड़ाए, बुजुर्ग की मजाक उड़ाए। ये कौन सा दौर चल रहा है, कौन सा दौर चल रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि कयामत के नजदीक इमाम की बुराई की जाएगी, ऐसे लोग भी आज दुनिया में पैदा हो चुके हैं, ऐसे लोग भी दुनिया में पैदा हो चुके हैं कि इमाम की बुराई करते हुए नजर आते हैं, इमाम की जो है बदनामी करते हुए नजर आते हैं। कहने का मकसद ये है कि इमाम साहब अगर मुसल्ले पे खड़े हैं, अगर उनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, अगर उनकी बुराई हम बाहर कहीं दूसरी जगह पे करेंगे, तो हदीस का ये मकाम है कि वो इमाम के पीछे आपकी नमाज नहीं होगी, वो इमाम के पीछे आपकी नमाज नहीं होगी जब तक उसके पास जो इमाम है आपका, उसके पास जब तक आप जाके माफी नहीं मांगेंगे कि इमाम साहब मुझको माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बुराई की है, तब तक अल्लाह तबारक व तआला भी आपकी नमाज को कबूल नहीं करेगा और वो इमाम के पीछे आपकी नमाज भी नहीं होगी, नमाज भी नहीं होगी। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इमामों की कदर किया जाए, इमामों की कदर किया जाए। अभी कुछ दिन का मसला है, बिहार किशनगंज में एक मौलाना ने फांसी लगा ली, फांसी लगा ली है, इसलिए लगाए क्योंकि उनकी बुराई कर रहे थे लोग, बुराई कर रहे थे तो उन्होंने फांसी लगा ली। अब बताओ ये मकाम कौन सा है कि इमाम अगर फांसी लगा लेंगे, ऐसा ही हर इमाम अगर करने लग जाए, हर इमाम अपने आप को फांसी लगा ले तो मस्जिद तो वीरान हो जाएगी। इमाम जरूरी है ना, मस्जिद में इमाम जरूरी है क्योंकि निकाह के लिए इमाम लगता, निकाह के लिए इमाम लगता, निकाह पढ़ाने के लिए, जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम लगता, हर मुस्लिम काम के लिए, हर दीनी काम के लिए इमाम की जरूरत है। तो हमको चाहिए कि इमाम की कदर की जाए। मेरा टॉपिक ये नहीं है, मैंने कहा था ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने इरशाद फरमाया, ना ही औलिया अल्लाह को किसी का खौफ है, ना ही अल्लाह तबारक व तआला के, ना ही डरते हैं बंदे, ना ही किसी से अल्लाह तबारक व तआला के बंदे डरते हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो जुबान से अगर औलिया अल्लाह के जुबान से औलिया अल्लाह दुआ मांग ले, या अल्लाह तबारक व तआला तमाम हाज़िरीन महफिल के गुनाहों को माफ कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ कर देगा, वो महफिल वालों को माफ कर देगा। ये गौसे आजम का महीना है, गौसे आजम के कुछ वाक़ये मैं आपको सुनाता हूँ, गौर से सुनिए कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने किस मकाम पे रखा, किस बुलंदी
ارشاد فرمایا یا غوث اعظم یہ کھری بات ہے، یہ صحیح بات ہے کہ غوث اعظم کا پاؤں سارے اولیاء کرام کے گردنوں پہ ہے، سارے اولیاء کرام کے گردنوں پہ ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا، میرے آقا کا مقام کیا ہوگا؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو دیندار لوگ ہیں، ہم کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہے، سنتوں پر چلنا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام سناتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بے شمار اولیاء کرام گزرے ہیں، بے شمار اولیاء کرام گزرے ہیں جس نے بڑے بڑے کرامتیں رکھے ہیں، بڑے بڑے کرامتیں دکھائے ہیں بندوں کو کہ یہ اولیاء کرام کا مقام ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے محبوب ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اور اولیاء کرام سے ٹکرانے والا چورا چور ہو چکا ہے، چورا چور ہو چکا ہے۔ اب قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اولیاء کرام بنا لیں گے جو پیر لوگ ہیں، جو دو کوڑی کے لوگ ہیں، جن کے چہروں پر نور بھی نہیں چمکتا ہے، جس کے چہروں پہ نور بھی نہیں چمکتا ہے، وہ درگاہ بنا لیے، درگاہ بنا کے بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو اولیاء اللہ کا مقام دیتے ہیں، اولیاء کرام کا مقام دیتے ہیں۔ نہ یہ 50 وقت نمازی ہے۔ سب سے پہلی بات تو اگر کوئی بھی مسلمان ہے تو وہ نمازی ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان نمازی نہیں ہے تو اس کو تو ہم مسلمان مانتے نہیں، مسلمان مانتے نہیں اس کو۔ کیوں نہیں مانتے؟ صحابہ اکرام ایک مجمع میں بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں، ایک صحابہ نے ارشاد فرمایا جن کا نام ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کوئی مسلمان ہے، کوئی مسلمان ہے، اس چیز کا پتہ لگانا رہے تو اس کو کس طرح پہچانا جائے گا، کس طرح پہچانا جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کو آتا ہے اور جو 50 وقت نمازی ہے، اگر وہ نماز میں آپ کو دکھ جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ اگر کوئی نمازی نہیں ہے، وہ نماز کو آتا ہی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے وہ مسلمان ہے ہی نہیں، مسلمان رہ کے بھی وہ مسلمان ہی ہے۔ سب سے بڑی بدولت، سب سے بڑا احسان اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ نماز ہے، نماز سے سب کچھ ملے گا، نماز سے سب کچھ ملے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے، ایک عورت آتی ہے، دیکھیے کتنا پیارا مقام ہے کہ اولیاء اللہ نوازتے ہیں، اولیاء اللہ کے صدقے میں ہم کچھ بھی مانگے تو اولیاء اللہ کے صدقے میں ہماری دعائیں پوری ہوتی ہے، یہ مقام سے پتہ چلے گا۔ آپ سنیے، ایک عورت آتی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ رسالت میں اور ارشاد فرماتی ہے یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولیاء اللہ کا مقام عطا فرمایا ہے، آپ تو لوہے قلم پڑھ لیتے ہیں، اولیاء کرام کا مقام دیکھیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ تھا کہ غوث اعظم اپنے زمین پر بیٹھے ہیں، زمین سے آسمان کے لقبوں کو ملاتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کے لیے لکھا ہے کہ آپ کی موت اس بار ہوگی، آپ کی موت یہ تاریخ کو ہوگی۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمت دیکھیے کتنی تھی، غوث اعظم کی کرامت اتنی تھی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بیٹھ کے لوہو قلم کو مٹاتے تھے، لوہو قلم کو مٹاتے تھے زمین پر بیٹھ کے۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو وہ عورت آتی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ رسالت میں اور ارشاد فرماتی ہے یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی عرصہ ہو گیا، کئی سال بیت گئے، میرے پیٹ میں بچہ نہیں آ رہا ہے، میرے کو بچہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے حلیمہ، اے فاطمہ، تیرے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ نہیں رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے کوکھ میں بچہ نہیں رکھا ہے، تیرے گود میں بچہ نہیں رکھا ہے۔ اتنا ہی سننا تھا، وہ عورت غوث اعظم
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیزار ہو جاتے ہیں، طاقت بھول جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے حلیمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے کوکھ میں بچہ نہیں رکھا ہے، میں کہاں سے دوں گا؟ تو غوث اعظم سے وہ عورت ارشاد فرماتی ہے یا غوث اعظم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا مقام دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خود کو اپنا محبوب بنایا ہے، مگر آپ کی زبان سے جو لقب نکلتا ہے وہ زبان حال، آپ کے زبان سے جو لقب نکلا ہے وہ حال پورا نہ ہو تو آپ کہیں کے اولیاء کرام ہیں؟ آپ کہاں سے اولیاء کرام ہیں اور کہاں سے اللہ کے محبوب ہیں؟ اتنا ہی سننا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دست مبارک کو، اپنے ہاتھوں کو اونچے کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ رسالت میں دعا مانگتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حلیمہ، یہ سعدیہ، یہ فاطمہ کی گود میں ایک بچہ ڈال دے، ایک بچہ ڈال دے۔ ایک غیب سے آواز آتی ہے یا غوث اعظم، اے میرے محبوب، اس کے کوکھ میں بچہ نہیں ہے، اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، اس کی قسمت میں بچہ نہیں ہے، مگر دیکھیے اتنا ہی سننا تھا۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا ایک بچہ نہیں ہے تو دو بچے دے دیجئے۔ غوث اعظم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک بچہ اس کے کوکھ میں نہیں ہے تو دوسرا بچہ دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ رسالت سے آواز آتی ہے اے غوث اعظم، اس کے کوکھ میں ایک بچہ نہیں ہے، دوسرا بچہ میں کہاں سے دے دوں؟ تو غوث اعظم نے پھر ارشاد فرمایا یا اللہ تبارک و تعالیٰ دو بچے نہیں ہیں تو تین بچے دے دے۔ پھر سے صدائے بلند ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے غوث اعظم، تین بچے نہیں ہیں، میں چوتھا بچہ اس کے کوکھ میں کہاں سے دوں گا؟ کہاں سے دوں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہے۔ تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چار بچے نہیں ہیں، پانچواں بچہ تو اس کے کوکھ میں دے دیجئے، پانچواں بچہ تو اس کے کوکھ میں دے دیجئے۔ پھر سے صدائی آئی، پھر سے صدائی بلند ہوئی اے غوث اعظم، اس کے پیٹ میں پانچ بچے نہیں ہیں تو چھٹواں بیٹا میں اس کے کوکھ میں کہاں سے ڈالوں گا؟ تو غوث اعظم اسی طرح چلتے رہے اور جب 11واں مقام آ گیا، 11واں مقام آ گیا تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا یا اللہ تبارک و تعالیٰ 10 بچے بھی نہیں ہیں تو 11 بچے دے دو، 11 بچے دے دو۔ یہ 11ویں شریف کا مہینہ، 11ویں شریف کا مہینہ 11ویں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 تک پہنچ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی ارشاد فرمایا یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، اس کے پیٹ میں 11 بچے بھی نہیں ہیں تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹ میں 11 بچے نہیں ہیں تو نہیں ہے، مگر آپ میرے صدقے میں، غوث اعظم کے صدقے میں اس کے جھولی میں بچہ ڈال دیجئے۔ مجھ کو آپ نے اولیاء اللہ کا مقام عطا فرمایا، آپ نے مجھ کو اپنا محبوب بنایا ہے تو آپ میری یہ دعاؤں کو پورا کر دیجئے، آپ میری دعاؤں کو پورا کر دیجئے۔ ایک صدا بلند ہوتی ہے یا غوث اعظم، آپ کے صدقے میں، آپ کے صدقے تو پھر میں اس کو 11 بچے اس کے گود میں ڈالوں گا۔ یہ اولیاء اللہ کا مقام ہے کہ دیکھیے کہ اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہم کچھ مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو پورا کر دے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم
سامنے پیش کرتی ہے، غوث پاک کے سامنے پیش کرتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے یا غوث الورا، یا غوث اعظم، اے پیران پیر، میرے بچے کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اس کو اٹھا دیجئے۔ میں نے کئی اولیاء کرام سے سنا ہے، میں نے ہر صحابہ سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ لوگوں کو ظاہر کر دیتے ہیں، لوگوں کو موت سے نجات کر دیتے ہیں، آپ مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرتے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو غوث اعظم نے اپنی زبان سے کہا کن بِإِذْنِ اللَّهِ، کن بِإِذْنِ اللَّهِ، کیا کہا؟ کن بِإِذْنِ اللَّهِ، کن بِإِذْنِ اللَّهِ۔ غوث اعظم نے کہا، غوث اعظم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جان لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بچے کی جان لی ہے، جس کو میں مارتا تھا، جس کو میں ماروں گا میں اس کو اٹھا سکوں گا، مگر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی جان لی ہے میں اس کو اٹھا نہیں سکتا، میں اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو ایک بار مر جاتا ہے، ایک بار مر جاتا ہے، اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، دوبارہ وہ زندہ نہیں ہوتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اولیاء کرام کو یہ مقام عطا فرمایا کہ مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرتے تھے۔ کن بِإِذْنِ اللَّهِ، مرے ہوا آدمی اٹھ کر غوث پاک کے پاس بھاگتا تھا، غوث اعظم اگر آواز دیتے تھے تو وہ عورت آتی ہے، وہ لیڈیز آتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے یا غوث اعظم میرا بچہ مر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سینے کی جان نکال لی ہے، یا غوث اعظم میرے بچے کو زندہ کر دیجئے، میرے بچے کو زندہ کر دیجئے۔ تو غوث اعظم نے منع کر دیا، غوث اعظم نے منع کر دیا، تو وہ عورت ارشاد فرماتی ہے اے غوث اعظم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اولیاء کرام کا مقام دیا، آپ کئی بندوں کو اٹھا کر زمین پر زندہ کیے ہیں، کیا آپ ایک ماں کی دعا نہیں سنیں گے؟ آپ میری بات کو رکھیں گے نہیں؟ تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کن بِإِذْنِ اللَّهِ، کن بِإِذْنِ اللَّهِ کا مطلب ہے کہ اے بچے زندہ ہو جا، اے بچے زندہ ہو جا، جو مردہ ہے اس کو کہہ رہے ہیں اے بچے زندہ ہو جا۔ اور وہ عورت ارشاد فرماتی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کر اپنے آنکھوں سے زمین مطلب آسمان کی طرف دیکھا ہے، اور غوث اعظم نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے ہاتھ سے کچھ پڑھا ہے، اپنے ہاتھ سے کچھ مٹایا ہے، اپنے ہاتھ سے اوپر دیکھ کر کچھ مٹایا ہے اور کچھ لکھا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عورت ارشاد فرماتی ہے یا غوث اعظم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے بچے کو زندہ کر دیا، مگر مجھ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ کر کیا مٹائے اور کیا لکھے۔ تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اے میری ماں، اے میری بیٹی، میں نے یہ مٹایا ہے کہ جو لوہے قلم ہے آسمان پر، جو لوہے قلم ہے اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ بچے کی جان کب لی جائے، میں نے اس کو مٹا کر یہ لکھ دیا ہے کہ یہ زندوں کی فہرست میں، یہ زندوں کی فہرست میں ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مقام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، کس طرح مقام اولیاء کرام کو دیا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ یہ مقام غوث اعظم کا ہے، اس لیے تو سنی علماء کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے چیزوں سے اولیاء کرام کو پاک رکھا ہے، سارے چیزوں سے اولیاء کرام کو پاک رکھا ہے۔ وہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے، دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مومن نماز پڑھے، ایک مومن نماز پڑھے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اگر مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کفار مشرکین میں، وہ کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان میں نہیں رہے گا۔ تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، غوث اعظم نے کیا ارشاد فرمایا؟ غوث اعظم کے لفظ
لے، دل سے پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو عروج پر رکھے گا. اور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اگر بے نمازی ہے اور غوث پاک کا عاشق ہے، غوث پاک کا عاشق ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہم اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، اسی طرح ایک بندہ اگر کوئی بندہ ہے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرتا ہے تو غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اگر اس کو قبر کے اندر اتارا جائے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل مبارک اس کو قبر کے اندر پیش کی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ اس کا تو محبوب تھا، اس کا تو عاشق تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دے گا کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ یہ 11ویں کا مہینہ ہے، وہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نماز پڑھنے کی کوشش کریے، نمازی بننے کی کوشش کریے. کم سے کم مغرب کی نماز یا فجر کی نماز یا عصر کی نماز آپ کو جو وقت ملتا ہے، جو ٹائم ملتا ہے، وہ ٹائم میں آ کر نماز پڑھنے کی کوشش کریے، نماز پڑھنے کی کوشش کریے. یہ دین کوئی مطلب کا نہیں، یہ دین کوئی مطلب کا نہیں. اگر کوئی انسان نمازی نہیں ہے تو اس کے دل میں کتنی بھی محبت رہے، حضور کی محبت رہے یا آل اولاد محمد کی محبت رہے، مگر وہ نمازی نہیں ہے تو اس کا دین سلامت نہیں ہے، اس کا دین کوئی کام کا نہیں ہے. آج دیکھیے یہ مقام چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے وقت ایسے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے. اسی طرح یہ زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو روڈوں پہ گھومتے رہتے ہیں، جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سگریٹ کے مقام پہ ہے، کوئی دارو شراب کے مقام پر ہے، کوئی اڈوں کے مقام پر ہے، کوئی گناہ گاری کے مقام پہ ہے، مگر ادھر حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح مسجد میں بولا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بولے جا رہے ہیں، مگر وہ الفاظ کو ہم دور رکھتے ہوئے ادھر ادھر گناہوں کی طرف مبتلا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کہاں قبول کرے گا؟ پھر آ کر کہتے ہیں امام صاحب ہم کو یہ پریشانی ہے، امام صاحب ہمارے کمائی میں برکت نہیں ہے. تو آپ ہی بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آ کر ہم دعا ہی نہیں مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو کہاں قبول کرے گا اور ہم کو کہاں خوش رکھے گا، کہاں خوش رکھے گا؟ تو آپ یہ جمعہ کا اعلان اپنے ذہن میں رکھیے کہ امام صاحب نے ہم کو نماز کی دعوت دی ہے تو ہم مسجد کی طرف جائیں گے اور نمازوں کو قبول کریں گے، نمازوں کو قبول کریں گے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ رسالت میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام حضرات کو پنجے گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، گناہ صغائر کو بھی معاف فرمائے، گناہ کبائر کو بھی معاف فرمائے اور ہم کو دل مبتلا، دل سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہ پڑھے وہ سنت پڑھے. کون آ رہا ہے؟ کیا لوگ ہیں؟ کتنا لوگ دیکھ رہے ہیں؟